رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خوشی غمی پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت میں اس سے متعلق رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ کے سامنے ایک حدیث میں نے بخاری شریف کی پڑھی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ کے علم میں ہے کہ وحی کا بوجھ بہت زیادہ بھاری۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تو یہ پہاڑ پر اگر نازل ہو جاتا تو وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، سخت سردیوں میں آپ کو پسینے آتے۔ یہ تو پہلی وحی ہے، پہلا موقع ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور اقرا، لمبا واقعہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے تو وہ مختصر بات کرنی ہے جو ہم سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے ہیں وحی سے، جسم میں کب کبھی تاری ہے، جسم میں کب کبھی تاری، گھر پہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، پہلی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ ان سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، کمبل اڑاؤ، مجھے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کلمات کہے ہیں، تو وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، تو سب سے پہلے کہتی ہیں وہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ جیسے آدمی جو ہے دنیا میں رسوا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابشر، خوشخبری قبول کیجئے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا کرے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل نہیں ہوئی، ابھی تک نبی کا اعلان، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کون سی صفات تھی جس کی بنیاد پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل یقین کے ساتھ قسم کھا کے کہا آپ جیسے آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے رسوا نہیں ہوا کرتے۔ ویسے آپ کے علم میں ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے جو ہے صفات بہت کم مانا کرتی ہیں، بیویاں جو ہے اپنے شوہر کو صفات بہت کم مانتی ہیں، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، کتنا بڑا جو ہے ولی ہو، دوسروں کو مانتی ہیں، دوسروں کے پاس جایا کرتی۔ لیکن یہاں سنتے ہی فواللہ، ابشر، مبارک ہو، یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ مبارک بات والی بات ہے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آگے جو ہے صفات بیان کرتی ہے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے وہ دنیا میں رسوا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، نبوت سے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں ارشاد فرمایا دنیا میں برکت، اسی طریقے سے عمر بڑھانے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے، اور عذاب کو جل کھینچ لانے والی چیز کیا ہے؟ قطع رحمی کرنی ہے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، اور وتصدق الحدیث، کبھی زبان سے غلط بول، جھوٹ کبھی نہیں نکلا، سچ کے پرچار کرنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ آپ کو صادق الامین کے نام سے جو ہے یاد کیا کرتے تھے۔ آج تو مسلمان ہونے کی علامت یہ کہ جھوٹ بولو، آج تو مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ فراڈ کرو، آج تو مسلمان ہونے کی علامت یہ کہ دھوکہ دو۔ کرسمس کے نام سے جو ہے وہ مناتے ہوتے ہیں، اس موقع پر جو ہے وہ پوری عیسائی دنیا، ان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ڈسکاؤنٹ کرتی ہیں 50%، اس سے بھی زیادہ کمپنیاں سستا کرتی ہیں، اور آپ عید کے موقع پر دیکھو، عام دنوں میں اگر ٹماٹر 60 روپے کلو ہے تو عید سے ایک دن پہلے وہ 150 تک پہنچ جاتا،
کیونکہ مسلمان ہیں، رزق میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حالات خراب ہوں، دنیا کے واقعات آپ لوگوں نے پڑھے ہوں، تو وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جو لوگ بیچارے جو ہے مستحقین تک پہنچانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک پڑھ کر آیا ہوں، ایک رفاعی ادارے کے عالم وہ بلوچستان گئے، بلوچستان سامان لے کر، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بانٹ لیے تھے، ابھی کچھ باقی تھے، تو ہمیں تو وہاں تو فون کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ سگنل بند، بہت حالات ایسے ہیں۔ تو فون آیا، جب فون کے رہش میں آ گئے تو ایک منسٹر کا، بلوچستان صوبائی اسمبلی کا، وہاں کا ممبر، وہاں کا منسٹر ہے، اور فیس بک میں اس کی تصویریں بھی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس کا نام لے کر بتایا، اس کا فون آیا کہ وہ دھمکی دے کر کہا کہ فوراً جتنا لے کر آئے وہ ہمارے ڈیرا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہاں پہنچاؤ۔ تمہیں کس نے کہا کہ تقسیم کرنے کا؟ ہم نے کہا کہ ہم تو کچھ تقسیم کر چکے ہیں۔ کہا کہ جتنے تقسیم کر چکے ہیں واپس لے کر آؤ، ورنہ تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے تم کہاں سے اٹھا لیے جاؤ گے، کہاں قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ بھی گھنٹہ نہیں ہوا میں پڑھ کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں ہم ایف سی والوں کے پاس گئے تھے، صوبیدار صاحب تھے، ہم نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تو یہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں یہی کچھ ہوتا ہے، گورنمنٹ سے جو کچھ جاتا ہے، اچھا اگر آپ 100 بوریاں دیں گے، تو اس نے کہا کہ 100 بوریوں میں 10 تقسیم کرتے ہیں، بقیہ سارا اپنے پاس رکھتے ہیں، اور وہ جو 10 بھی تقسیم کرتے ہیں وہ اپنے ماتے ہیں جو ان کے کارندے ہو تو انہی میں دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں بلوچستان جو صوبہ ہمارا ہے خزائن سے بھرا پڑا ہے، پیٹرول کہہ دیں تو وہ معدنیات کہہ دیں، کیا چیز وہاں نہیں ہے، لیکن وہاں حالت یہ ہے کہ نہ بجلی ہے، نہ روڈ ہے، نہ سڑکیں ہیں۔ تو آج مومن کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ جھوٹ بولے، فراڈ کرے، دھوکہ دے، اور جو ہے دوسروں پر ظلم زیادتی کرے۔ یہاں اماں جی فرماتی ہیں آپ سچ بولتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آگے وَتَحْمِلُ الْكَلْ، مجبور آدمی، لاچار آدمی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وَتُقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی بنیاد پر جنہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ایسا آدمی کبھی رسوا نہیں ہوتا، اور آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے کہ قسم کھا کے دیکھ لو، اگر آخرت مقصود نہ ہو نا، دنیا کے لحاظ سے بھی یہ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رسوا کبھی نہیں کرتا، اس کا نام ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے۔ تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، یہ میں اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ صفات میں اور آپ نے اپنانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم جو ہے وہ دن میں 5 وقت اگر پڑھ لیا تو، ویسے تو اسی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور پڑھ لی، اور سال میں جو ہے ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کر لی، بس یہ سمجھتے کہ ہم تو جنت کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے۔ نہیں، زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی میں اور آپ کے مال میں حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے اموال کے اندر یہ حق ہے لازمی، کن کو دیتے ہیں؟ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، جو مانگنے کے لیے آتے ہیں مستحق ہیں مانگتے ہیں، اور وہ بیچارے وہاں پڑے ہوئے جو مانگ نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر جو ہے ہمارے مدرسے والے جو ہے کل یہاں سے قافلہ گیا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کہاں بھیجیں، کہاں، تو 2-3 جگہوں کا تھا کہ ایک کوہستان کی طرف اور ایک یہ چترال کی طرف وغیرہ۔ تو کوہستان نے رابطہ کیا کہ ہم سامان لے کے آنے میں، شاگرد ہیں وہاں پر علماء کرام، تو انہوں نے کہا استاد جی آپ پہنچ نہیں سکتے، 10 گھنٹے پیدل چلنا ہے، 10 گھنٹے پیدل چل کے جانا ہے۔ اس لیے آپ کو دیکھو رمضان میں زکوٰۃ جمع کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، کیا عیدی، کیا شوکت خانم، کیا فیلانی، کیا بریانی، کیا فلاں، جگہ جگہ سے جو ہے برساتی مینڈکوں کی طرح نکل آتے ہوتے ہیں۔ اور آج
اس سیلاب میں یہاں تک پانی میں جا کر جو تقسیم کرنے والے، وہ آپ کو اس طرح کی جو ہے داڑھی والا کوئی نظر آئے گا، وہ آپ سے جو ہے چندہ کر کے مانگ کر لے کے جائے گا، کوئی پگڑی والا، کوئی ٹوپی والا وہی وہاں نظر آئے۔ خدا کے بندو، یہ آپ کے محسنین ہیں، یہ آپ سے 1 روپیہ لیتے ہیں تو 1 ہی روپیہ آگے پہنچاتے ہیں، اور باقی جو وڈیرے حضرات ہیں وہ تو پہنچاتے ہیں کہ جو ابھی آپ کو میں نے سنایا ہے آپ کو۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور کہتے ہیں میرا رب نے کہا، حدیث قدسی کہلاتی ہے، ان رب تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کے اولاد، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے پانی نہیں دی، پانی نہیں پلایا، میں مریض تھا آپ نے میری عیادت نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی۔ یہ بندہ کہیں گے رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ بیمار ہوں، آپ رب العالمین ہیں، آپ بھوکے ہوں، آپ رب العالمین ہیں، آپ کو پیاس لگے، تو اللہ جواباً فرمائیں گے ہاں میرا فلاں بندہ مریض تھا، بیمار تھا، ضرورت مند تھا، آپ اگر وہاں چلے جاتے نا اس کی عادت کے لیے تو آپ میری رضا وہیں پا لیتے۔ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر آپ لقمہ اس تک پہنچاتے نا تو مجھے آپ وہاں پاتے، اور وہ جو لقمہ آپ نے کھلایا ہوتا اس بندے کو، آج اس کے جو جزا آپ یہاں پا لیتے۔ تو مخلوق خدا کو کھلانا، اللہ فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، مخلوق کو قرض دینے والا، خرچ کرنے والا، گویا کہ اللہ کو قرض دے رہا، اللہ کو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تھوڑا بہت کچھ بھی، کھجور کے گٹھلی کے برابر بھی، تو اللہ تعالیٰ یربی، اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں، صدقے کی پرورش کرتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا چڑھاتے ہیں، پھر کل قیامت کے دن جب بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ اتنا سارا، اب اندازہ کرو کہ گائے کے بچہ جو ہے سال میں اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کی پرورش میں اور آپ کرتے ہیں، ان کو دانا جانا، اور آج کسی نے صدقہ 1 روپیہ دے دیا، 1 کھجور دے دیا، قیامت آنے تک پتنے سینکڑوں ہزاروں سال لگ جائیں، اس وقت تک اللہ اس کو بڑھاتے ہی رہیں اور اللہ بڑھائیں، تو اس کی کیا انتہا ہوگی؟ تو وہاں اللہ کے اس کے سامنے کر دیں گے، تو بندہ حیران ہوگا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھے۔ اللہ فرمائیں گے فلاں تم نے جو صدقہ دیا تھا، تم نے اپنے جو حیثیت کے مطابق دے دیا تھا، اللہ نے اپنے شان کے مطابق اس کا جزا عطا فرما لیا۔